بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قرآن پاک کا 5واں چیپٹر، ابھی تک 5 صورتیں ہم کر چکے ہیں۔ آج ہم 6ٹھی صورت سے اس کا آغاز کریں گے جو صورت زمر ہے۔ اس سے آگے 5 کنٹینیوسلی صورتیں مکی ہیں اور ان کا مضمون جو ہے وہ بھی ایک ہی ہے، یعنی ہجرت اور بارات۔ ہجرت سے مراد تیاری کہ اب ہم مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کرنے والے ہیں، اور بارات کا مطلب اعلان لا تعلقی، یعنی اتمام حجت جو سورۃ صاد تک ختم ہوا تھا، اس کے بعد مشرکین مکہ سے اعلان لا تعلقی کا آغاز ہوا ہے۔ اس چیپٹر میں یہ جو صورتیں ہم پڑھنے جا رہے ہیں، ان میں جو قرآن کے تینوں بنیادی موضوعات ہیں، یعنی توحید، آخرت اور رسالت، یہ تینوں بہت بہترین بلینڈ کے ساتھ اس کے اندر موجود ہیں۔ لیکن نبی پاک کے جو مرحلہ وار انذار کا جو سٹیپ بائی سٹیپ چل رہا ہے سلسلہ، اس میں یہ انذار عام کا وہ زمانہ ہے جس میں انتہائی شدت اختیار کر گئی تھی مشرکین مکہ کی دشمنی مسلمانوں کے ساتھ جو اسلام لے کے آئے، جنہوں نے نبی پاک پہ جو ایمان لے آئے، ان کے ساتھ ان کی دشمنی انتہا پہ پہنچی ہوئی تھی۔ یہ ہجرت حبشہ سے قریب کا زمانہ ہے، اور اس میں قرآن کی دشمنی، رسول پاک کی دشمنی انتہا پہ تھی، اور نبی پاک کو قتل کرنے کا منصوبہ بھی زیر غور تھا۔ اس میں جو ہم جانتے ہیں کہ قرآن پاک جو ہے وہ نبی پاک کی سرگزشت انذار ہے، یعنی انہوں نے جس طریقے سے اہل قریش پہ انذار کیا، اس کی سٹیپ بائی سٹیپ ساری جو سرگزشت ہے اس کو بتایا گیا ہے۔ اس میں جو 5 سٹیجز ہیں، یعنی انذار، دعوت، انذار عام یعنی دعوت عام، اس کے بعد اتمام حجت، پھر اس کے بعد ہجرت و برات، اور پھر اس کے بعد جو عذاب، یہ اسٹیپس ہیں مختلف جن سے گزر کے نبی پاک نے مشرکین مکہ جو ہیں ان کو حق کی دعوت دی۔ تو یہ انتہائی حق کی دعوت کا وہ نازک موقع تھا جس میں اللہ کے نبی کو انتہا پہ ستایا جا رہا تھا، ان کے ماننے والوں کے لیے زندگی مکہ میں تنگ کر دی گئی تھی، ہجرت کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا، اور ایسی صورت میں یہ جو سورت زمر اور سورت مومن ہے، یہ ایسے ہیں جیسے کہ ایک خطبے کی صورت میں آیات اس میں نازل ہوتی چلی گئی، اور اس میں وارننگ ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے نبی پاک اور ان پر ایمان لانے والے لوگوں کے لیے زندگی مسلسل تنگ کی ہوئی تھی۔ اس میں جو سورت زمر اور سورت مومن ہیں، اس میں اس سورت کو سورت غافر بھی کہتے ہیں، ان دونوں گروپ میں جو بنیادی فوکس ہے وہ توحید کی دعوت پر ہی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ انذار اور بشارت ہے۔ سورت زمر میں دعوت توحید ہے اور وہ نمایاں طور پہ بیان کی گئی ہے، اور سورت مومن میں تنبیہ، انذار و بشارت اور اہل ایمان کے لیے تسلی اور حوصلہ افزائی کا پہلو نمایاں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس میں ایسے لوگوں کو بھی دعوت دی ہے جو اس وقت ابھی گم گم اور تذبذب کا شکار تھے کہ ہم ایمان لے کے آئیں، یعنی وہ دیکھ رہے تھے کہ ایمان لانے والوں کو کس قدر مشکلات کا سامنا ہے، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے رہنمائی دی ہے کہ وہ اس مصلحتوں سے بے نیاز ہو کر، اس سے بے پرواہ ہو کر اس دعوت حق کی طرف لپکیں کہ اسی میں ان کے لیے آگے بڑا اجر اور بڑی بشارتیں ہیں۔ تو اس کے ساتھ ساتھ اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نبیوں کے چننے کا معاملہ کیا کرتے ہیں، کیسے انبیاء کو، رسولوں کو چنا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ان دونوں جو صورتیں ہیں ان میں معمولی اختلاف سے ان کی بگننگ ہے، اور جو صورت
سورت زمر ہے اس میں خدا کی حکمت کا بیان ہے ابتدا میں، اور جو سورت زمر ہے، سورت مومن ہے، اس میں خدا کے علم کو بنائے استدلال بنایا گیا ہے۔ یہ تو تھا سورت زمر اور سورت ان کا سورت مومن کا معاملہ۔ اس کے بعد سورت حامیم سجدہ ہے، اور اس کے بعد جو اگلی 6 صورتیں ہیں ان سب کا نام بھی حامیم سے ہی شروع ہوتا ہے۔ ان کے یعنی ان کا قرآنی نام حامیم ہے، اس لیے ان کو حوامیم کے نام سے جانا جاتا ہے۔ چونکہ نام میں اشتراک ہے تو ان کے موضوعات کے اندر بھی اشتراک ہی ہے۔ یہ چونکہ حق اور باطل کی کشمکش کے دوران نازل ہونے والی صورتیں ہیں، تو جو بھی انسان اس وقت حق اور باطل کی کسی بھی کشمکش کا شکار ہے، اس میں ان صورتوں کے ذریعے اس کے لیے بہت رہنمائی ہے۔ سورت حامیم سجدہ جو ہے اس میں دعوت توحید دی گئی ہے، لیکن قرآن کی مخالفت کرنے والوں کو شدید طریقے سے انذار کیا گیا ہے، یعنی بہت سختی کا انداز ہے اس کے اندر، اور اس میں نبی کو خصوصی ہدایت فرمائی ہے کہ خواہ تمہارا دشمن کتنا ہی سخت کیوں نہ ہو، کتنا ہی جاہلانہ رویہ کیوں نہ اپنائے، کتنی ہی تمہارے ساتھ ظلم اور زیادتی کے اوپر کھڑا ہو جائے، تم نے صبر اور بردباری سے کام لینا ہے، کیونکہ یہی طریقہ جو ہے وہ اللہ کے ہاں کامیابی کی نشانی ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ بنایا کہ یہ جو کارخانہ قدرت ہے نا، یہ جو کائنات ہے، یہ قدرت، حکمت، رحمت اور ربوبیت، یہ جو کچھ بھی اس میں نظر آ رہا ہے، اس کے اندر بہت نظم اور بڑا اہتمام کار فرما ہے۔ یہ کسی کیلنڈر کا کھیل نہیں ہے، یہ دیوی دیوتاؤں کی بازی گاہ یا رزم گاہ نہیں ہے، یہ تو خدائے عزیز اور حکیم کا ایک پورا منصوبہ ہے، ایک پورے منصوبے بندی کے تحت، ایک مقصد کے تحت، ایک حکمت کے ساتھ اس کو بنایا گیا ہے۔ اس کا بیان ہے سورت حامیم سجدہ میں۔ اس میں یہ بھی بتایا گیا کہ جو اس کے حوالے سے شک میں مبتلا ہیں وہ بہت جلد اپنا انجام دیکھ لیں گے۔ اس کے بعد اگلی سورت جو ہے وہ سورت شورا ہے، اس کا نام بھی حامیم ہی ہے، اور اس کا بھی مرکزی مضمون جو ہے وہ توحید ہے، لیکن اس توحید کو قیامت کے ساتھ ریلیٹ کر کے اس سے ڈرایا گیا ہے۔ اور اس میں جو دعوت کا استدلال ہے وہ حضرت آدم سے لے کے نبی پاک تک تمام انبیاء نے جو دعوت دی دین کی، اس میں جو توحید، رسالت اور آخرت ہے، اس کو استدلال بنایا ہے کہ سارے انبیاء جو شروع سے آئے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے نبی پاک تک، وہ سب کے سب بنیادی طور پر ایک ہی دین کی دعوت دیتے رہے۔ تو یہ جو بعد میں لوگوں میں اختلافات ہوئے ہیں، یہ جو دین کے حوالے سے سب ایک ہی دین پہ ہوتے ہوئے بھی سب نے مختلف اس میں کمیاں اور بیشیاں کر لی، تو اس کی وجہ کیا ہوئی؟ اس کی وجہ یہ نہیں کہ یہ بنیادی طور پہ کوئی دین میں فرق تھا، بلکہ اس میں اختلاف کی وجہ ان کی آپس کی ضد، باہمی اختلاف، عداوت، رقابت اور اپنی برتری قائم رکھنے کا زوم اور اس طرح کی چیزیں تھیں، جس نے ان کو گروہوں میں بانٹ دیا، ورنہ تمام انبیاء ایک ہی دین لے کر آئے تھے۔ اس کے بعد یہ بات بتانے کے بعد پھر نبی پاک کو تسلی دی کہ تمہاری ذمہ داری حق کو واضح طور پر پہنچا دینا ہے، اور جو تم نے کر دی ہے، ان کے دلوں میں ایمان کو اتارنا تمہاری ذمہ داری نہیں ہے۔ یہاں تک سورت شورا میں بتایا گیا۔ پھر اس کے بعد سورت زخرف جو ہے، جس کا مطلب ہے ملمہ، یہ بھی حامیم ہی کے سے ہی شروع ہوئی، اور اس میں بھی یہ یعنی سورت شعراء کا جوڑا ہے، اور اس کا موضوع بھی توحید کی اہمیت کا ہی بیان ہے، لیکن اس میں دلائل اس طرح سے دیے جا رہے ہیں کہ جس میں اس زمانے میں جو ملائکہ کو یعنی فرشتوں کو وہ خدا کے معاملات میں شریک ٹھہراتے تھے اور وہ ان کو خدا کی بیٹیاں بھی ٹھہراتے تھے، ان کے حوالے سے ان کے باطل تصور کو ایڈریس کیا گیا ہے۔
اور ساتھ ہی ساتھ وہ یہ کہتے تھے کہ حضرت ابراہیم سے جو دین انہیں ملا ہے وہ شرک پہ ہی شاید مبنی تھا، تو اس کو بھی کنڈیم کیا گیا ہے کہ یہ ان کے اپنے دل کی بات ہے، یہ اپنی گھڑی ہوئی بات ہے، یہ باطل خیالات ہیں ان کے جو یہ پیش کر رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم جو ہیں وہ توحید کے علمبردار تھے، انہوں نے یہ گھر کی تعمیر توحید کا پرچم بلند کرنے کے لیے کی تھی، اور اسی کی تمام انبیاء جو ہیں یہ توحید ہی کی دعوت دے رہے تھے۔ یہاں تک اس میں سورت زخرف تک کا معاملہ ہے۔ اس کے بعد اگلی سورت جو ہے وہ سورت الدخان ہے۔ اس کا موضوع بھی توحید ہے، لیکن پچھلی صورت میں دلائل کا انداز تھا، یعنی دلیلیں دے کے بیان کیا گیا تھا۔ اس صورت میں سورت دخان میں شدت یعنی انذار میں ذرا شدت ہے، اور بتایا کہ یہ جو قرآن کو نہیں مان رہے اور رسالت کو نہیں مان رہے، یہ جو منکرین ہے، یہ اپنے بہت ہی ڈینجرس انجام کو دعوت دے رہے ہیں، یہ بہت ہی دردناک عذاب کی تیاری میں ہے۔ اور ساتھ ہی بتایا کہ تاریخ شہادت دے رہی ہے، عقل اور فطرت گواہی دے رہی ہے، یہ پھر بھی انکار کر رہے ہیں۔ تو جو انسان سارے شواہد مل جانے کے باوجود، ساری نشانیاں سامنے ہونے کے باوجود اگر نہیں یہ مان رہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ماننا نہیں چاہ رہے، یہ اپنا انجام دیکھنے کو ہی ہیں اور یہ دیکھ کے ہی رہیں گے۔ اور پھر یہ سورت جو ہے اس قرآن کی عظمت کو بیان کرنے سے شروع ہوئی، اور اس کا اختتام بھی قرآن کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے ہی ہوا۔ اس صورت میں ایک بات اور بھی ہے کہ شک کرنا، سوال کرنا، اختلاف کرنا، اور اگر بات ٹھیک جگہ سے اٹھائی جائے اور اس کو جاننے کی کوشش کی جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن اگر آپ سوال برائے سوال اور بحث برائے بحث کے طریقے پہ، شک برائے شک کے طریقے پہ مبتلا ہیں، اور ساری نشانیاں ہر چیز آپ کے سامنے واضح ہونے کے باوجود آپ اپنے اختلاف پہ کھڑے رہتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس جگہ پہ ہیں جہاں سے آپ کو ہٹایا نہیں جا سکے گا، اور آپ اپنے لیے عذاب کی تیاری میں ہیں، یعنی آپ کے اوپر حجت تمام ہو چکی ہے، لیکن آپ اس کو ماننا ہی نہیں چاہ رہے، آپ کفر کو اپنی چوائس کے ساتھ اڈاپٹ کیے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد اگلی صورت جاسیہ ہے، الجاسیہ، جو اس کا مطلب ہے گھٹنوں کے بل بیٹھنا۔ اس صورت میں بھی انذار کیا جا رہا ہے، لیکن 3 باتیں اس میں واضح طور پہ بتائی گئی ہیں۔ اس میں توحید اور قیامت کے دلائل دیے گئے ہیں، اور اس طرح سے دیے گئے ہیں کہ صاف پتہ چلتا ہے کہ بات ساری اچھی طرح سمجھ آ رہی ہے، لیکن انکار برائے انکار کیا جا رہا ہے۔ اور دوسری یہ کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بہت نامساعد حالات، بڑی مشکل صورتحال کے باوجود بشارت دی کہ تم بہت جلد کامیابی اور غلبہ پانے والے ہو، جس کو اس وقت مشرکین مکہ مذاق کے طور پہ لے رہے تھے، اور مسلمانوں کو بھی اس کے بارے میں گو مگو، یعنی وہ بہت شور نہیں ہو پا رہے تھے، کیونکہ جو حالات نظر آ رہے تھے اس میں غلبہ اور غلبے کی بشارت ایک بڑی دور کی بات لگ رہی تھی۔ اور اس میں تیسری بات یہ ہے کہ یہود کو بھی اس میں کی گئی، کیونکہ وہ بھی مشرکین مکہ کو سپورٹ کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے تھے، کیونکہ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ اس وقت ان کو دبانا، مشرکین مکہ یعنی مسلمانوں کو دبانے کے لیے مشرکین مکہ کی مدد کی جانی چاہیے۔ تو ان کا یہ تینوں پوائنٹس بتا کے آخر میں اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے منظر کا، قیامت میں مکذبین جو انکار کر رہے ہیں ان کا جو انجام ہونا ہے اس کی ایک منظر کشی کی ہے جو بہت ہی عبرتناک ہے۔ اس کے بعد چھٹی صورت جو ہے سورت الاعقاف ہے، یعنی جس کا مطلب گھاٹی یا ریت کا مستطیل ٹیلا۔
یہ انتہائی سختی کے سال میں نازل ہونے والی، یعنی 1090 کی یہ سورہ ہے، اور اس میں انذار اور بشارت پایا تکمیل تک پہنچ گئے ہیں، اور جو یہود اور نصارہ بھی جو شامل ہو گئے تھے مشرکین مکہ کے ساتھ انہیں سپورٹ کرنے کے لیے، اور جو شیر ہو رہے تھے ان کو بھی اس میں تنبیہ کی گئی ہے۔ اور اس میں سب سے اہم یہ کہ نبی پاک کو تسلی دی گئی ہے کہ مخالفین کی پرواہ نہ کرو، یہ قرآن پہ ایمان نہیں لا رہے تو ان کے دلوں میں خرابی ہے۔ اس میں وہ جنوں کی سورۃ جن میں جو مثال تھی کہ جنہوں نے جب قرآن کو سنا تو ان کے دل پہ بھی اتنا اثر ہوا، تو یہ جو ہے ان کو ہر طرح سے جب قرآن سنایا جا رہا ہے ہر طریقے سے ان کو نشانیاں دکھائی جا رہی ہیں، لیکن یہ پھر بھی ماننے سے انکار کر رہی ہیں، تو یہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سلیم الفطرت لوگ ہی نہیں ہیں، یہ حق شناس نہیں ہیں، اور یہ عاقبت ناندیش لوگ ہیں۔ ان لوگوں کو قرآن کی سمجھ نہیں آئے گی۔ قرآن کے لیے آپ کو سلیم الفطرت اور حق کے لیے طلبگار ہونا، اس کا چاہنے والا ہونا ضروری ہے۔ اور سورت کے خاتمے میں کفار کو عذاب کی تنبیہ اور نبی پاک کو صبر اور عزیمت کی تلقین ہے۔ یہاں تک ہم نے سورت، یہ ہماری صورتیں کمپلیٹ ہو جائیں گی، مکی صورتیں۔ اس کے بعد 3 مدنی صورتیں ہیں جو کہ مدینہ میں جانے کے بعد نبی پاک کے اوپر ان کا نزول ہوا، اور اس میں مقصد بہتر معاشرت کو قائم کرتے ہوئے تزکیہ اور تطہیر کا عمل، یعنی ناپاک اور پاک کو علیحدہ کرنا، اور معاشرہ جو کہ اب پوری دنیا کے لیے مسلمانوں نے ایک رول ماڈل بننا تھا، اس رول ماڈل معاشرے کو قائم کرنے کے لیے یہ جو 3 مدنی صورتیں ہیں یہ اس کے بعد اس میں بیان ہوئی ہیں۔ تو ہم اب اس میں دیکھیں گے کہ ہر صورت میں سے ہم نے چند آیات سلیکٹ کی ہیں۔ میں چاہتی ہوں کہ ان آیات کو ہم تھوڑا سا دیکھ لیں، اور اس میں ایک مختصر سی اگر تفسیر بھی ہمارے سامنے آ جائے تو ہمارے لیے آسانی ہو جائے گی۔ دیکھتے ہیں کہ ہمارے لیے ان 6 مکی اور 3 مدنی 8 مکی اور 3 مدنی صورتوں میں کیا رہنمائی ہے، جو سلیکشن ہم نے آیات کی ہے ان کے حوالے سے۔ ہم ابتدا کرتے ہیں سورت زخرف کی آیات سے، جو ہم نے 22 اور 23 آیت کی سلیکشن کی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لوگو، اللہ نے بہترین کلام اتارا ہے، ایک ایسی کتاب کی صورت میں جس کا ہر جز دوسرے سے ہم رنگ اور جس کی صورتیں جوڑے جوڑے ہیں۔ اس سے ان لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، پھر ان کے جسم اور ان کے دل نرم ہو کر اللہ کی یاد کی طرف جھک پڑتے ہیں۔ یہ اللہ کی ہدایت ہے، اس سے وہ جس کو چاہتا ہے اپنی قانون کے مطابق ہدایت بخشتا ہے، اور اسی کے مطابق گمراہ بھی کرتا ہے، اور جس کو اللہ گمراہی میں ڈال دے اسے پھر کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے۔ یہ آیات اللہ تعالیٰ نے سورۃ زمر میں ان لوگوں کے لیے بیان کی ہیں جن کے دل تنگ تھے، اور جو اس قرآن پاک کی طرف سے غافل اور نہ سننے کے رویے میں مبتلا تھے، ان لوگوں کو یہ اس میں پیغام دیا جا رہا ہے۔ یہ ہمارے لیے بھی پیغام ہے۔ اس کے بعد اگلی صورت جو ہے صورت مومن، اس میں ہم نے جو آیات لی ہیں وہ 13 سے 20 تک ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت اور نشانیوں کے بارے میں بات کی ہے، بتایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہی ہے جو تم کو اپنی نشانیاں دکھاتا ہے اور تمہارے لیے آسمان سے رزق اتارتا ہے، اس سے یاد دہانی البتہ وہی حاصل کرتے ہیں جو رجوع کرنے والے ہیں۔ سو رجوع کرنے والوں، تم اللہ ہی کو پکارو، اپنی اطاعت کو اسی کے لیے خاص کر کے، خواہ ان منکروں کو یہ کتنا ہی ناگوار ہو۔
وہ عالی مرتبت ہے، عرش کا مالک ہے، اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنے حکم کی روح ڈال دیتا ہے تاکہ وہ لوگوں کو ملاقات کے دن سے خبردار کر دے۔ جس دن وہ خدا کے سامنے نکل کھڑے ہوں گے ان کی کوئی چیز بھی خدا سے چھپی نہ ہوگی۔ پوچھا جائے گا آج بادشاہی کس کی ہے؟ اللہ واحد اور قہار کی۔ آج ہر شخص کو اس کے کیے کا بدلہ ملے گا۔ آج کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوگا، بے شک اللہ جلد حساب چکا دینے والا ہے۔ ان کو اس آفت کے دن سے ڈراؤ اے پیغمبر جو قریب آ لگی ہے، جب کلیجے منہ کو آ رہے ہوں گے اور وہ غم سے گھٹے ہوئے ہوں گے۔ اس دن ظالموں کا کوئی دوست نہ ہوگا اور نہ کوئی سفارشی جس کی بات مانی جائے۔ پھر اس کے حضور کیا کوئی سفارش کرے گا؟ اس لیے کہ اللہ تو نگاہوں کی چوری کو بھی جانتا ہے اور ان سب بھیدوں کو بھی جو سینے میں چھپا رکھے ہیں۔ اللہ حق کے ساتھ فیصلہ کرے گا، اس پر کسی کی سفارش اثر انداز نہ ہوگی، اور اللہ کے سوا جن کو یہ پکارتے ہیں وہ کسی چیز کا بھی فیصلہ کرنے والے نہیں ہیں۔ یقیناً اللہ ہی سب کچھ جاننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ اس کے بعد اگلی آیت سورت حامیم سجدہ کی جو 33 سے 36 تک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمایا تم ان کو اللہ کی طرف بلا رہے ہو اے پیغمبر، اور اس سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف بلائے اور نیک عمل کرے اور کہے کہ میں فرما برداروں میں سے ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ بھلائی اور برائی دونوں یکساں نہیں ہیں۔ اس میں شبہ نہیں کہ تمہارے یہ منکرین اب برائی کے در پہ ہیں، لیکن تم برائی کے جواب میں وہ کرو جو اس سے بہتر ہے، تو دیکھو کہ وہی جس کے اور تمہارے درمیان عداوت ہے وہ گویا ایک سرگرم دوست بن گیا۔ اور یاد رکھو یہ دانش انہی کو ملتی ہے جو ثابت قدم رہنے والے ہوں، اور یہ حکمت انہی کو عطا کی جاتی ہے جن کے بڑے نصیب ہوں۔ اور اگر شیطان کی طرف سے کسی موقع پر تمہارے دل میں کوئی اکساہٹ پیدا ہو جائے تو اللہ کی پناہ ڈھونڈو، وہی بے شک سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اس کے بعد سورت شورا جس میں آیت 36 سے 43 تک کی ہم نے سلیکشن کی ہے۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سو جو کچھ تمہیں ملا ہے لوگوں وہ اس دنیا کی زندگی کی متاع حقیر ہے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ کہیں بہتر اور پائیدار ہے ان کے لیے جو ایمان لائے اور اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں، اور وہ جو بڑے گناہوں اور کھلی ہوئی بے حیائیوں سے بچتے ہیں، اور جب غصہ آ جائے تو وہ درگزر کر جاتے ہیں، اور وہ کہ جنہوں نے اپنے رب کی دعوت پر لبیک کی اور نماز کا اہتمام رکھا، اور ان کا نظام ان کے باہمی مشورے پر ہے، اور ہم نے جو رزق انہیں عطا فرمایا اس میں وہ ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور وہ جو کہ انتقام اس وقت لیتے ہیں جب ان پر زیادتی کی جائے، اس لیے کہ برائی کا بدلہ ویسی ہی برائی ہے۔ پھر جس نے معاف کیا اور معاملے کی اصلاح کر لی تو اس کا اجر اللہ کے ذمے ہے، بے شک اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ اور ہاں جن پر ظلم ہوا اور اس کے بعد انہوں نے بدلہ لیا تو یہی ہیں جن پر کوئی الزام نہیں، الزام تو انہی پر ہے جو لوگ ظلم کرتے اور زمین پر بغیر کسی حق کے سرکشی کرتے ہیں، یہی لوگ ہیں جن کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور اس کے بعد آگے سورت زخرف میں آیت 31 سے 39 تک فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہتے ہیں کہ یہ قرآن مکہ اور طائف دونوں شہروں کے کسی بڑے آدمی پر کیوں نازل نہیں کیا گیا؟ کیا تیرے پروردگار کی رحمت یہی تقسیم کرتے ہیں؟ دنیا کی زندگی ان کی معیشت کا سامان تو ان کے درمیان ہم نے تقسیم کیا ہے، اور اس طرح سے تقسیم کیا ہے کہ ایک کے درجے دوسرے پر بلند رکھے تاکہ یہ ایک دوسرے سے کام لے سکیں، اور تیرے پروردگار کی رحمت اس سے بہتر ہے جو یہ جمع کر رہے ہیں۔ یہ اس پر مغرور نہ ہوں کہ یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ سب لوگ ایک ہی طریق کے ہو جائیں گے اور کوئی ایمان پر نہیں رہے گا، تو جو خدائے رحمان کے منکر ہو رہے ہیں ان کے گھروں کی چھتیں ہم چاندی کی کر دیتے اور زینے بھی جن پر وہ چڑھتے ہیں، اور ان کے گھروں کے دروازے اور ان کے تخت جن پر وہ تکیہ لگائے بیٹھے ہیں، بلکہ چاندی ہی نہیں سونے کے بھی،
حقیقت یہ ہے کہ یہ سب چیزیں تو محض دنیا کی زندگی کا سامان ہے، اور آخرت اے پیغمبر تیرے پروردگار کے ہاں صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو خدا سے ڈرنے والے ہیں۔ اس کے بعد سورت دخان، جس میں ہم نے آیت 34 سے 42 کو دیکھا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ پورے یقین کے ساتھ کہتے ہیں کہ بس یہی ہمارا پہلی دفعہ کا مرنا ہے، ہم دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے۔ سو ایمان والو، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو ہمارے باپ دادا کو اٹھا لاؤ۔ یہ کس بول بوتے پر ہٹ درمی دکھا رہے ہیں؟ ان سے پوچھو، یہ بہتر ہیں یا تبا کی قوم کے لوگ جو ان سے پہلے گزرے ہیں؟ ہم نے ان کو ہلاک کیا اس لیے کہ وہ بھی اسی طرح کے مجرم لوگ تھے۔ زمینوں اور آسمانوں کے درمیان کی چیزوں کو ہم نے کھیل کے طور پہ نہیں بنایا، حقیقت یہ ہے کہ ان کو ایک مقصد کے ساتھ ہی پیدا کیا گیا ہے، مگر ان کے اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ یقیناً فیصلے کا دن ان سب کی مقررہ مدت ہے، جس دن کوئی مقررہ وقت ہے، جس دن کوئی رشتہ دار کسی رشتہ دار کے کچھ بھی کام نہ آئے گا اور نہ ان کی کوئی مدد کی جائے گی، ہاں مگر وہ جن پر اللہ رحم فرمائے، بے شک وہی زبردست ہے، اس کی شفقت ابدی ہے۔ اس کے بعد اگلی سورت الجاسیہ، جس کا مطلب ہے گھٹنوں کے بل بیٹھا ہونا۔ اس میں آیت 6 سے آیت 11 تک ہم نے سلیکٹ کی ہیں آیات۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ اللہ کی آیتیں ہیں جنہیں ہم حق کے ساتھ تمہیں سنا رہے ہیں، تو اللہ اور اس کی آیتوں کے بعد اور کون بات ہے جس پر یہ ایمان لائیں گے؟ تباہی ہے ہر اس جھوٹے بدعمال کے لیے جو اللہ کی آیتیں سنتا، اس کو پڑھ کر سنائی جا رہی ہیں، پھر بھی تکبر کے ساتھ اپنی ضد پر اڑا رہتا ہے، گویا اس نے وہ سنی ہی نہیں۔ یہ اس کا رویہ ہے، سو اسے ایک دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ اور ہماری آیتوں سے اسی طرح جب کسی بات کا علم ہوتا ہے تو اس کو مذاق بنا لیتا ہے۔ یہی ہیں جن کے لیے ذلت کا عذاب ہے، ان کے آگے جہنم ہے، جو کچھ بھی انہوں نے دنیا میں کمایا وہ ان کی ذرا بھی کام آنے والا نہیں، اور نہ وہ جن کو انہوں نے اللہ کے سوا کارساز بنا رکھا ہے ان کے کچھ کام آئیں گے، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ یہ قرآن اصل میں ہدایت ہے، جو اپنے پروردگار کی آیتوں کے منکر ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے، ایسا کہ کپی پیدا کر دے۔ اس کے بعد اگلی صورتیں تین جو صورت الاحقاف، یعنی یہ مکی صورتوں کے سلسلے کی آخری صورت، اس میں بتایا آیت 15 سے 20 تک ہم نے سلیکٹ کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تم سمجھنا چاہتے ہو کہ لوگ کس طرح خوبی سے عمل کرنے والے اور کس طرح اپنی جان پر ظلم ڈھانے والے بنتے ہیں؟ تو سنو، ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کی ہدایت کر رکھی ہے۔ اس کی ماں نے بڑی مشکل سے اس کو اپنے پیٹ میں رکھا اور بڑی مشکل سے اس کو جنا، اور اس کا پیٹ میں رکھنا اور اس کا دودھ چھڑانا کم و بیش 30 مہینوں میں ہوا، یہاں تک کہ ان سب مراحل سے گزر کر جب انسان اپنی پختگی کو پہنچا اور 40 برس کا ہو جاتا ہے تو دعا کرتا ہے، اے میرے پروردگار مجھے سنبھال کے میں تیرا احسان کا شکر ادا کروں، تو جو تو نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر فرمایا، اور وہ نیک عمل کروں جو تمہیں پسند ہیں، اور تو میری اولاد میں بھی میرے لیے نیک بختی پیدا کر دے، میں تیری طرف رجوع لایا اور بے شک میں فرما برداروں میں سے ہوں۔ یہی لوگ ہیں جن کے اچھے عمل ہم ان سے قبول کریں گے اور جن کی برائیوں سے درگزر فرمائیں گے کہ جنت والوں میں ہوں گے۔ یہ سچا وعدہ ہے جو ان سے کیا جا رہا ہے۔ اور اس کے برخلاف جنہوں نے اپنے ماں باپ سے کہا تم پر تف ہے، کیا تم مجھے اس لیے ڈراتے ہو کہ میں دوبارہ زندہ کر کے قبر سے نکالا جاؤں، جبکہ مجھ سے پہلے کتنی ہی قومیں گزر چکی ہیں اور ان میں سے کوئی بھی نکل کر نہیں آیا۔ ماں باپ اللہ کی دعائی دیتے ہیں کہ تیرا ناس ہو، ایمان لا، یقیناً اللہ کا وعدہ برحق ہے، مگر وہ کہتا ہے کہ کچھ نہیں، یہ تو اگلوں کے افسانے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن پر اللہ کی باتیں پوری ہو گئیں، تو انہی گروہوں میں شامل ہیں جو ان سے پہلے جنوں اور انسانوں میں سے گزر چکے ہیں، بے شک یہ نامراد ہونے والے ہیں۔ اور اس کے بعد جو مرحلہ تزکیہ اور تطہیر، یعنی آخری مدنی صورتیں ہیں جو 3، ان میں سے ہم نے پہلی سورت محمد میں سے آیت 31 سے 35 تک کو سلیکٹ کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
ہم لازماً تمہیں آزمائیں گے، یہاں تک کہ تم میں جو مجاہد اور ثابت قدم ہیں ان کو ہم الگ معلوم کر لیں اور تمہارے حالات کو جانچ لیں۔ تم کن کے پیچھے لگ کر اپنے آپ کو برباد کر رہے ہو؟ یاد رکھو، جن لوگوں نے انکار کر دیا ہے اور اللہ کی راہ سے لوگوں کو روکا ہے اور ہدایت کے ان پر واضح ہو جانے کے بعد رسول کی مخالفت کی ہے، وہ اللہ کو کچھ نقصان نہ پہنچا سکیں گے، بلکہ وہ انہی کے اعمال اکارت کر دے گا۔ ایمان والو، ہر چیز سے بے پرواہ ہو کر اللہ کے حکم پر چلو اور رسول کے حکم پر چلو، اور اللہ اور رسول سے بے وفائی کر کے اپنے اعمال ضائع نہ کرو۔ اس میں کچھ شک نہیں کہ جن لوگوں نے انکار کیا اور اللہ کے رستے سے روکا، پھر اسی انکار کی حالت میں مر گئے، ان کو اللہ ہرگز نہیں بخشے گا۔ سو تم کمزور نہ پڑو، اور جو عذاب کی زد میں ہیں ان کو اب سمجھوتے کی دعوت نہ دو، اور جان لو کہ تم ہی غالب رہو گے۔ اللہ تمہارے ساتھ ہے، تمہارے اعمال کے معاملے میں وہ ہرگز تمہارے ساتھ کوئی کمی نہیں ہونے دے گا۔ اور اس کے بعد سورۃ فتح میں سے ہم نے جو آیات سلیکٹ کی ہیں وہ 2 ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم 8 سے لے کے 10 تک۔ فرمایا، ہم نے اے پیغمبر تم کو گواہی دینے والا اور خوشخبری پہنچانے والا اور خبردار کرنے والا بنا کے بھیجا ہے، تاکہ لوگوں تم اللہ اور اس کے رسول پر سچا ایمان لاؤ، رسول کا ساتھ دو، اس کی تعظیم اور توقیر کرو، اور صبح شام اللہ کی تسبیح کرتے رہو۔ اس کے بعد آخری سورت حجرات، جس میں کہ ہم نے جو آیات سلیکٹ کی ہیں وہ آیت 11 سے 13 تک ہیں۔ فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایمان والو، اسی اخوت کا تقاضا ہے کہ نہ تمہارے مرد دوسرے مردوں کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے وہ ان سے بہتر ہوں، نہ عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے وہ ان سے بہتر ہوں، اور نہ اپنوں کو عیب لگاؤ، اور نہ آپس میں ایک دوسرے کے برے القاب دو۔ یہ سب فسق کی باتیں ہیں، اور ایمان کے بعد تو فسق کا نام بھی برا ہے، اور جو اس تنبیہ کے بعد بھی توبہ نہ کریں تو وہی اپنی جانوں پر ظلم ڈھانے والے ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ یہ ہم نے آج 5واں چیپٹر جو ہے اس کو مکمل کیا، اس کی چند آیات آپ کے سامنے رکھی، کچھ تفسیر کی۔ انشاءاللہ کل ہم 6 چیپٹر سے اس کا آغاز کریں گے، اور تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ نے کے بعد